عمران نے جھلا کر ریسیور پٹخ دیا۔ 3-4 دن سے ایک لڑکی نے اس سے فون پہ محبت شروع کر دی تھی۔ وقت بے وقت رنگ کر کے اسے بور کرتی تھی۔ عمران نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، بس وہ فون پر محبت کرنے لگی تھی۔ اس وقت تو عمران کو خاص طور پر غصہ آیا جب اس نے رنگ کر کے ہیلو کہا، پھر جلدی سے بولی اور ڈیڈی آ رہے ہیں، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ آدھے ہی منٹ کے بعد پھر گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھایا تو ہیلو کہہ کے بولی، میں سمجھی تھی شاید ڈیڈی اس طرف آئیں گے۔ خدارا مجھے اپنے ڈیڈی کا نام پتہ بتا دیجئے۔ ہرگز نہیں، آپ میری محبت کا خون کر دیں گے، میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ ابے سلیمان! جی مجھ سے کچھ کہا؟ نہیں، اپنے نوکر کو پکار رہا تھا۔ آپ اتنے بے درد کیوں ہیں؟ عمران نے ریسیور سلیمان کو تھما دیا۔ سلیمان سمجھا شاید اس کے گاؤں سے فون آیا ہے۔ اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، ہیلو جی، پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار تھے۔ پھر پھنسی پھنسی آواز میں بولا، میں سلیمان بول رہا ہوں جناب۔ پتہ نہیں دوسری طرف سے کیا کہا گیا، بہرحال وہ ریسیور رکھنے لگا تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ عمران نے گرج کر پوچھا، کیوں بے، کون تھی یہ؟ صاحب میں کیا جانوں؟ صاحب کے بچے، تم نے نامحرم عورتوں سے عشق لڑا لڑا کے میرا فون نجس کر دیا ہے۔ ارے اللہ قسم صاحب، میں تو جانتا بھی نہیں۔ پھر وہی بکواس، زوری اور چینا سوری۔ اوہ سوری اور زینا چوری۔ سلیمان نے جلدی سے کہا، چوری اور سینا زوری، ہاں ہاں وہی۔ سچ سچ بتا کون تھی یہ؟ صاحب میں نہیں جانتا یہ کون تھی۔ ہائیں تو کیا درجنوں ہیں؟ نہیں صاحب، قسم لے لیجئے۔ نتشے کو پڑھا ہے تو نے؟ کون سے نقشے کو صاحب؟ ابے نقشے کو نہیں، نتشے کو، جرمن فلاسفر تھا۔ سلیمان جلدی سے بولا، آپ کچھ بھول گئے صاحب۔ کیا بھول گیا ہوں؟ یہی کہ آج آپ نے مجھے دن بھر کی چھٹی دینی تھی، کل وعدہ جو کیا تھا۔ دفع ہو جا، لیکن کان کھول کے سن لے، عشق وشق کا چکر چھوڑ دے، ابھی تو تیرے بال بچے بھی نہیں ہوئے، گیٹ آؤٹ۔ سلیمان سر کھجاتا کمرے سے نکل گیا۔ آج کل عمران فلیٹ میں تنہا تھا۔ روشی نے دوسرا گھر لے لیا تھا۔ عمران جیسے آدمی کو برداشت کر لینا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ اپنے گھر کی شکل عمران نے مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ رحمان صاحب کا حکم تھا کہ اسے گھر میں گھسنے ہی نہ دیا جائے۔ ویسے وہ گھر سے گزرتا ضرور تھا، پھاٹک پر رک کر چوکیدار کو غالب کے 2-4 اشعار سناتا اور خود ہی کا فلسفہ سمجھاتا ہوا گزر جاتا۔ البتہ اس کے خاص نوکر سلیمان نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ رحمان صاحب کی ملازمت ترک کر کے عمران کے پاس پہنچ گیا۔ روشی کے شفٹ ہو جانے کے بعد عمران نے ادارہ شادی و طلاق کا بورڈ ہٹوا دیا تھا۔ اب اس کی جگہ ایک سادہ بورڈ نے لے لی تھی۔ جب وہ فلیٹ میں داخل ہونے لگتا تو اس پر چاک سے لکھ دیتا، علی عمران MSc PhD آکسن۔ محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض اسی حیث بحث میں پڑا تھا کہ عمران خان کا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے یا نہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران کے لیے کوئی خاص جگہ پیدا کی گئی ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہوم سیکرٹری سر سلطان ایسے نہیں تھے کہ عمران جیسے خر دماغ آدمی کو منہ لگاتے۔ بہرحال یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ عمران کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہانک لگائی، میں عمران کا باپ رحمان بول رہا ہوں۔ لیکن اب جو سنا تو لڑکی کی آواز نہیں تھی، شاید کہیں سے غلط کنیکشن جڑ گیا تھا۔ 2 آدمی بات کر رہے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک یقیناً کسی تکلیف میں مبتلا تھا، کیونکہ اس کے منہ سے بار بار کراہ نکل رہی تھی۔ میں نے بدقت تمام فون کیا ہے، میرے ہاتھ پیر کرسی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، پھر تم نے نمبر کیسے ڈائل کیا؟ بڑی مشکل سے کرسی کو کھسکا کر میز تک لایا ہوں، میز پہ پڑی ہوئی پینسل کو دانتوں میں دبایا ہے اور اسی سے نمبر ڈائل کیے ہیں۔ ریسیور کو سر سے پہلے ہی میز پہ گرا لیا تھا۔ اب وہ جس پوزیشن میں پڑا ہے وہاں سے مجھے تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے۔ دوسری آواز نے پوچھا، تم وہاں پہنچے کس طرح؟ پہلی آواز نے کہا، میری گردن ٹوٹ رہی ہے، میں نہیں جانتا یہ عمارت کہاں ہے۔ جب مجھے عمارت کا ہی نہیں معلوم تو تمہاری مدد کیسے کروں؟ میں تمہیں اس کا نمبر بتاتا ہوں، 31869، ڈائریکٹری میں دیکھو کس کا نمبر ہے۔ دوسری طرف سے اچھا کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران نے جھپٹ کر ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور نمبر تلاش کرنے لگا۔ وہ بڑی تیزی سے ورق گردانی کر رہا تھا۔ اس دوران فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے اسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ عمران نے آواز بدل کر کہا، ہیلو یتیم خانہ، انجمن سادات۔ اوہ معاف کیجیے گا۔ دوسری طرف سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران ریسیور رکھ کر پھر سے ڈائریکٹری کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس بار اسے نمبر مل گیا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب اس نے دیکھا وہ نمبر ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری سر سلطان کے نجی ٹیلی فون کا تھا۔
اتنے میں فون کی گھنٹی پھر بجی۔ اس نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ گھنٹی بجتی رہی اور وہ باہر جانے کے لیے لباس تبدیل کرتا رہا۔ آخر گھنٹی بجنی بند ہو گئی۔ عمران نے میز پر سے ہیٹ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ فلیٹ کو لاک کرنے کے بعد وہ پیدل اس طرف چل پڑا جہاں اس نے گیراج کرائے پہ لے رکھا تھا۔ گیراج سے اپنی 2 سیٹر نکالی اور سر سلطان کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج سر سلطان کی طبیعت کچھ مزمحل سی تھی۔ وہ آفس نہیں گئے تھے۔ اس وقت برآمدے میں ہی آرام کرسی پر اخبارات کے صفحات الٹ پلٹ رہے تھے۔ عمران کی 2 سیٹر کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تو وہ چونک گئے۔ عمران نے سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا تم یہاں کیسے؟ میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بنگلہ خالی تو نہیں ہے؟ کیا کہا؟ سر سلطان اسے چند لمحے گھورتے رہے، پھر بولے تم مجھ سے سنجیدہ گفتگو کیا کرو ورنہ دونوں کان اکھاڑ دوں گا۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں جناب، میری یہ پیشن گوئی ہے کہ آپ مستقبل میں کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میں سمجھا نہیں عمران، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے جناب، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ عجیب آدمی ہو، سمجھ نہیں آ رہا کیا بک رہے ہو۔ آپ کا فون نمبر 31869 ہے نا؟ ہاں یہی ہے، لیکن بات کیا ہے بتاؤ تو۔ عمران نے مختصر ترین الفاظ میں ٹیلی فون پر سنا ہوا واقعہ دہرا دیا۔ سر سلطان نے کہا مجھے لگتا ہے کسی نے کسی سے مذاق کیا ہوگا۔ آپ کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے، اس کا اعتراف تو آپ کو ہوگا نا؟ ہاں وہ تو ہے، لیکن ایک ہی نمبر کے 2 فون کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ ناممکن نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بنگلے کے آس پاس کوئی اور بنگلہ خالی ہے کیا؟ سر سلطان بولے ہاں پچھلی طرف ایک خالی بنگلہ ہے، وہ میرے ایک عزیز کی ملکیت ہے اور کرائے کے لیے خالی ہے، اس کی کنجی میرے پاس ہی ہے۔ کیا فون ہے وہاں؟ نہیں فون تو نہیں ہے۔ سر سلطان چابی لینے اندر چلے گئے۔ عمران بنگلے کی پشت پر جا کر تاروں کو چیک کرنے لگا۔ ٹیلی فون کی تاروں کو دائرے کی شکل میں دیکھ کر وہ سر ہلانے لگا۔ اتنے میں ایک نوکر نے آ کر تالے کی چابی عمران کو پکڑا دی۔ عمران نے کہا صاحب سے کہو باہر تشریف لائیں۔ نوکر بولا میں کیسے کہوں صاحب؟ عمران نے جیب سے نوٹ بک نکالی، اس پر کچھ لکھا اور کاغذ پھاڑ کر نوکر کے ہاتھ میں دیا۔ کہہ نہیں سکتے تو یہ انہیں دے دو، جاؤ جلدی کرو۔ عمران مضطرب انداز میں وہیں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ وہ بار بار اس تار کو دیکھنے لگتا جو سر سلطان کے بنگلے سے دوسرے بنگلے کی دیوار تک گیا تھا۔ اسے تقریباً 3-4 منٹ سر سلطان کا انتظار کرنا پڑا۔ سر سلطان آئے ضرور مگر کچھ جھنجھلائے ہوئے لگتے تھے۔ میں کہتا ہوں عمران کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ عمران نے اوپر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ مگر یہ تو ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے وائر پول سے یہ کنیکشن کہاں جا رہا ہے؟ او ہو! سر سلطان کے ہونٹ حیرت سے کھل گئے، پھر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے بولے بڑی عجیب بات ہے۔ بس اب آپ آئیے، عمران بنگلے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر بنگلے کے دروازے پر پہنچے۔ لان عبور کر کے برآمدے میں پہنچے تو سر سلطان نے حیرانی سے کہا یہاں تو قفل پڑا ہوا تھا۔ عمران نے جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لیا، پھر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سر سلطان خاموش تھے۔ عمران نے گرد آلود فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا ذرا ان نشانات کا خیال رکھیے گا۔ وہاں پیروں کے نشان بہت واضح تھے۔ عمران پیروں کے نشان دیکھتا آگے بڑھتا رہا۔ وہ ایک کمرے کے دروازے پر ختم ہو گئے۔ اس نے مڑ کر سر سلطان کی طرف دیکھا جو اسے پہلے ہی گھور رہے تھے۔ عمران نے پوچھا کیا آپ میرے متعلق کوئی غلط بات سوچ رہے ہیں؟ نہیں، دروازہ کھولو۔ عمران نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا، پھر وہ دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ میز کے قریب ایک کرسی الٹی پڑی تھی، اس کے قریب تازہ خون پڑا تھا، رسی کے کچھ ٹکڑے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ سر سلطان نے کہا خون تو بالکل تازہ ہے لیکن لاش کہاں ہے؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا لاش پتہ نہیں، لیکن اس نے کسی کو آپ کا فون نمبر بتایا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ میرے خلاف؟ جی ہاں ایسا ہی لگتا ہے، آپ سب سے پہلے پولیس کو اطلاع کر دیں۔ سر سلطان چند لمحے کھڑے سوچتے رہے، پھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمران باریک بینی سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس نے کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی، کوئی اسی طرح بھاگا آ رہا تھا۔ عمران تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ سر سلطان تھے۔ دروازے کے قریب آ کر وہ رک گئے۔ ان کے چہرے پر خفت کے آثار تھے، جیسے انہیں احساس ہو کہ اس طرح دوڑنا ان کی شخصیت کے آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولے واقعی عمران سازش ہوئی ہے۔ کیا ہوا جناب؟ لاش پڑی ہے۔ کہاں؟ میرے پائی باغ میں۔
عمران ان کے پیچھے دوڑا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی سر سلطان کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ کسی زمانے میں ان کا فوجی کیریئر رہ چکا تھا، اب بڑھاپے میں بھی وہ اتنے کمزور دل نہیں ہو سکتے تھے کہ ایک لاش کو دیکھ کر اتنے بدحواس ہو جاتے۔ عمران ان کے پیچھے دوڑتا ہوا ان کے باغ میں داخل ہوا۔ یہاں گلاب کی جھاڑیوں کے نزدیک ایک لاش پڑی تھی۔ اس کی پشت میں گھسا ہوا خنجر صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران سر سلطان کی طرف مڑا۔ آپ نے فون نہیں کیا؟ سر سلطان نے اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیر کے کہا، اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے لان پہ بیٹھ گئے۔ عمران نے کہا، میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا۔ آخر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ صرف لاش کی موجودگی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آپ نے قتل کیا ہے۔ سر سلطان بولے، ابھی ہم یہیں سے گزر کر گئے تھے نا، اس وقت تو لاش یہاں نہیں تھی۔ عمران بولا، آپ درست کہتے ہیں، لیکن میں آپ کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا، میں ذرا پولیس کو انفارم کر دوں۔ پولیس کی کارروائی ختم ہونے کے بعد عمران نے کہا، سر مجھے لگتا ہے آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ دفتن چونک پڑے۔ میں بھلا کیا چھپا رہا ہوں؟ کیا مقتول آپ کے لیے گمنام تھا؟ قطعی گمنام تھا۔ پھر میری سمجھ نہیں آتا کہ مجرم کی اس حرکت کا مقصد کیا ہے۔ سر سلطان خاموش رہے۔ عمران نے کہا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اگر آپ مقتول سے واقف ہوتے، بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کا علم ہوتا اور آپ کے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو پریشانی کی بات تھی۔ میں کیا بتاؤں؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ عمران موضوع بدل کر بولا، یہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم خود بتاؤ اس سلسلے میں کیا کر سکو گے؟ میں تو سر اس وقت ہی کر سکوں گا جب آپ اس معاملے میں مجھے اندھیرے میں نہ رکھیں۔ سر سلطان بولے، میں اس شخص کو نہیں جانتا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا کہ تم اس کے قاتل کو ڈھونڈ نکالو۔ میں اس کے لیے حاضر ہوں جناب، لیکن اس صورت میں بھی آپ کو میرے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، سر سلطان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ آہستہ خود پہ قابو پا چکے تھے۔ اس دوران پولیس آ کر جا چکی تھی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ عمران نے پوچھا، اس دوران آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں، قطعی نہیں۔ آپ کی ترقی کے سلسلے میں کسی دوسرے کی حق تلفی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ عمران نے تشویش سے کہا، نہ آپ کسی کے دشمن، نہ کوئی آپ کا دشمن۔ مقتول آپ کے لیے اجنبی، اور ایک ایسے مکان میں قتل ہو گیا جس کی کنجی آپ کے پاس تھی، پھر اسے آپ ہی کے باغ میں ڈال دیا گیا۔ آپ خود سوچئے۔ سر سلطان کچھ نہیں بولے۔ عمران بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہے تھے۔ دیکھیے، آپ کے ٹیلی فون کے تار سے کنیکشن لیا گیا۔ آخر وہاں ٹیلی فون کا ڈرامہ کھیلنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سوچیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قاتل یہی چاہتا تھا کہ مقتول مرنے سے پہلے کسی کو فون کرے، اسی لیے آپ کا نمبر منتخب کیا۔ اس وقت کمرے میں عمران اور سر سلطان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ گھر کے دوسرے افراد کو حادثے کی اطلاع مل چکی تھی۔ تقریباً سبھی لوگ پریشان تھے، لیکن وہ اس کمرے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا تو اب مجھے اجازت دیجیے، عمران نے سر سلطان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اچھی بات ہے، سر سلطان نے اٹھ کر مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ اٹھے، ان کے کپڑوں سے ایک چھوٹی سی تصویر نکل کر فرش پہ گری اور وہ بڑی پھرتی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکے۔ عمران کا ہاتھ مصافحے کے لیے پھیلا ہی رہ گیا، لیکن تصویر پر اس کی نظر پڑ گئی۔ یہ الو کی تصویر تھی، جسے سر سلطان نے فوراً ہی کپڑوں میں چھپا لیا۔ انہوں نے عمران کی طرف چوروں کی طرح دیکھا اور جھیپے ہوئے انداز میں مسکرا دیے۔ عمران آہستہ سے بولا، اپنے معاملات آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے، ایسے ہی واقعات میری کھوپڑی الٹ دیتے ہیں۔ میں پاگل ہو جاتا ہوں، پھر لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے۔ سر سلطان نے جھیپ کر کہا، کیا بات ہے؟ میں اس تصویر کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ بتانا نہیں چاہتے، حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے پشت پہ خون کا دھبا لگا ہے۔ سر سلطان نے ایک لمبی سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں بتا تو سکتا ہوں عمران، لیکن لگتا ہے کہ تم مجھے پاگل سمجھو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں سر کہ ایسا نہیں سمجھوں گا۔ سر سلطان نے جیب سے تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ عمران ان کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ کر تصویر دیکھنے لگا۔ تصویر کے پیچھے ہاتھ سے 3 الفاظ لکھے تھے، رات کا شہزادہ۔ سر سلطان بولے، یہ تصویر مجھے لاش کے پاس پڑی ملی تھی۔ عمران سنجیدگی سے بولا، جناب اگر یہ لاش پہ ملی تھی تو آپ نے اسے اب تک چھپائی کیوں رکھا؟ سر سلطان خاموش رہے۔ عمران بھی کرسی پر خاموش بیٹھا رہا، لیکن وہ سر سلطان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ بولے،
سمجھ نہیں آتا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے شروع کرنے کی اجازت دیجیے۔ کیا؟ اس تصویر کے متعلق؟ تو کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جی ہاں، جانتا ہوں۔ دنیا کا ایک پراسرار ترین آدمی آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ اس وقت تو میں جا رہا ہوں، اس کے بارے میں پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ ہو سکتا ہے میں جلد اس آدمی تک پہنچ جاؤں جسے مقتول نے فون کیا تھا۔ میرا دعویٰ ہے وہ اس وقت آپ کے بنگلے کے آس پاس ہی منڈلا رہا ہوگا۔ اپنی دانست میں عمران نے پوری کوشش کی تھی کہ سر سلطان سے تصویر کے بارے میں کچھ اگلوا لے گا، لیکن سر سلطان اس معاملے میں بالکل ٹھوس ثابت ہوئے۔ کسی پراسرار آدمی کا تذکرہ کر کے اس نے تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر حیرت کے آثار ضرور پیدا کیے، لیکن وہ خود کہنے کی بجائے عمران کے آگے بڑھنے کا انتظار کرتے رہے۔ ان کے دفتر سے نکلنے سے پہلے عمران بولا، لاش کی تصویریں ضرور مجھے بھجوا دیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کیپٹن فیاض سے اس مسئلے پر الجھوں۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے ہم دونوں کے تعلقات میں کتنے خرابی ہے۔ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ عمران کا خیال 100% درست تھا۔ سر سلطان کے بنگلے سے تھوڑے فاصلے پر اسے ایک آدمی نظر آیا جو اس طرح کھڑا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ عمران اپنی کار اس کے قریب سے گزار کر لے گیا۔ وہ سوچ رہا تھا ممکن ہے یہ وہ آدمی نہ ہو، کیونکہ ایسے حالات میں جبکہ پولیس وہاں سے ایک لاش لے کر گئی تھی اس کا وہاں ٹھہرنا مشکل ہی ہوتا، لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی پولیس کی کارروائی ختم ہونے کے بعد پہنچا ہو اور اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ تھوڑی دیر قبل وہاں کیا ہو چکا ہے۔ یہ غریب آدمیوں کی بستی تو تھی نہیں کہ لوگ گھنٹوں سڑک پہ کھڑے ہو کر اس واقعے کے متعلق چیمگوئیاں کرتے۔ یہاں اس طبقے کی آبادی نہیں تھی جس کے افراد کسی آوارہ کتے کی موت پر بھی افسوس کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے تو پولیس تھوڑی دیر قبل ایک آدمی کی لاش لے کر گئی تھی، لیکن اس وقت ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے مکانوں کی کھڑکیاں کھلیں، کچھ لوگ سڑک پر نکلے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ ذرا سا آگے جا کر عمران نے اپنی کار کی رفتار کم کی۔ اسے ایک دوراہے پہ روکا اور دو بنگلوں کے درمیان میں اس طرح بیک کرنے لگا جیسے غلط راستے پر نکل آنے کے بعد واپس آنا چاہتا ہو۔ پھر ایک جگہ کار پارک کر کے وہ سڑک پر نکل آیا۔ گلی کے موڑ پہ پہنچ کر اس نے دیکھا وہ آدمی ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، لیکن اب وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے قریب ایک شاندار کار کھڑی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ آدمی کار میں بیٹھا اور کار مخالف سمت میں مڑ گئی۔ عمران بڑی تیزی سے اپنی کار کی طرف جھپٹا اور بہت جلد اس کی کار پہلی کار کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ کسی معاملے میں سراغ رسانی کی ابتدا ایسے ہی غیر یقینی حالات میں کی جاتی ہے۔ محض شک و شبے کی بنیاد پر غلط راستے بھی اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط راستہ ہی سراغ رساں کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر عمران اس بات کا قائل تھا کہ ایک سراغ رساں کی بے مقصد بھاگ دوڑ بھی بالآخر اسے منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اس نے کار کا تعاقب جاری رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کار شہر کے سب سے زیادہ بارونق حصے میں موجود فیگارو ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ اب عمران نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھا۔ یہ فیگارو ہوٹل کا مینیجر تھا۔ ہوٹل میں داخل ہو کر وہ دونوں ڈائننگ ہال میں ایک خالی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے عمران ہوٹل میں داخل ہوا اور بےلت تکلف ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس حرکت پر دونوں نے اسے حیرت اور غصے سے دیکھا۔ جواب میں عمران بھی حیرت سے منہ کھول کر انہیں دیکھنے لگا۔ پھر قبل اس کے کہ دونوں کچھ کہتے عمران بڑی سنجیدگی سے بولا، جب آپ نے ٹیلی فون ڈائریکٹری کی ورق گردانی کی تو وہ نمبر مل گیا، لیکن وہ نمبر ہوم سیکرٹری سر سلطان کا تھا۔ کیوں، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ مینیجر کا ساتھی جو سر سلطان کی کوٹھی کے باہر کھڑا ملا تھا کرسی کی پشت سے ٹک کے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا، لیکن مینیجر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے جواب دیا، میں آپ دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ مینیجر غرایا، میرا خیال ہے میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عمران بولا، اگر آپ نے دیکھا بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ اس پینسل پر دانتوں کے نشان موجود ہیں جسے دانتوں میں دبا کر آپ کے نمبر ڈائل کیے گئے تھے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مقتول مرنے سے پہلے ایک کرسی میں جکڑا ہوا تھا اور وہ سر سلطان کے پڑوس میں ایک خالی بنگلے میں موجود تھا۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ تار سر سلطان کے وائر پول سے دوسرے بنگلے تک لے جایا گیا تھا۔ مینیجر اس کی بات کاٹ کر بولا، میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
لیکن اس کی آواز میں کپکپاہٹ موجود تھی۔ عمران بولا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت وہاں پہنچے تھے جب لاش اٹھ چکی تھی۔ کیسی لاش؟ اچھی لاش، میرا مطلب ہے لاش ابھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ مینیجر سنبھل کے بولا، دیکھیے آپ ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں، اجنبیوں سے بے تکلفی کی کوشش کرنا بدتمیزی ہے۔ عمران دیدے نچا کر بولا، صرف اس صورت میں جناب جب وہ اجنبی عورتیں ہوں، آپ تو مرد ہیں۔ مینیجر اسے گھور کے بولا، آپ براہ کرم یہاں سے اٹھ جائیے ورنہ میں اپنے آدمی بلوا لوں گا۔ عمران بہت سنجیدگی سے بولا، شاید آپ کو علم نہیں کہ بڑے آفیسرز اور وزراء کے ٹیلی فون عام ٹیلی فونوں سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ایکسچینج میں ان کے میٹر سے ایک چھوٹا سا ٹیلی پرنٹر اٹیچ ہوتا ہے۔ ادھر آپ نے ان کے نمبر ڈائل کیے، ادھر کھٹاکھٹ آپ کے نمبر چھپ گئے۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے نا میں سیدھا یہاں کیسے پہنچ گیا۔ عمران نے یہ جھوٹی کہانی ایسے انداز میں بیان کی کہ مینیجر کے چہرے پر زردی پھیل گئی۔ اس کے ساتھی کی حالت تو اس سے بھی ابتر تھی۔ مینیجر خوفزدہ آواز میں بولا، آپ کون ہیں؟ کیا یہ بتانے کی ضرورت باقی ہے کہ میں کون ہو سکتا ہوں؟ پولیس؟ 100%۔ لہٰذا اب آپ جو کچھ بھی کہیں گے سوچ سمجھ کر کہیں گے۔ مینیجر آہستہ سے بڑبڑایا، میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ عمران نے کہا، کیا ہم کہیں تنہائی میں چل سکتے ہیں؟ آپ بھی معزز آدمی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ بات عام لوگوں میں پھیلے۔ مینیجر جلدی سے بولا، آئیے میرے آفس میں چلیے۔ وہ تینوں اٹھ کر آفس میں چلے آئے۔ آفس میں آ کر ان کے بولنے کا انتظار کیے بغیر عمران نے گفتگو چھیڑ دی۔ اسے دوسرے بنگلے میں ہلاک کر کے لاش سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں ڈال دی گئی۔ آپ کو فون کرنے کے لیے سر سلطان کا نمبر استعمال کیا گیا۔ مقتول نے آپ سے کہا تھا کہ میری گردن ٹوٹی جا رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ یہ عمارت کہاں ہے۔ اب آپ صرف یہ بتائیے کہ مقتول کون تھا؟ مینیجر نے مردہ سی آواز میں کہا، ہوٹل فگارو کا پارٹنر تھا، اس کا نام مسٹر قرار تھا۔ بہت خوب، یہ بتائیے یہ سارا چکر کیا تھا؟ مینیجر بولا، میں کسی چکر سے واقف نہیں، نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ وہ وہاں پہنچے کس طرح۔ بلا شبہ آپ یہ نہیں جانتے کہ مقتول وہاں کیسے پہنچا تھا، لیکن چکر سے تو آپ پوری طرح واقف ہیں۔ اس سلسلے میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ میں اس گفتگو کے ایک ایک لفظ کا شاہد ہوں جو آپ کے درمیان ہوئی تھی۔ مینیجر خاموش بیٹھا رہا۔ عمران بولا، بتا دینے میں آپ کا فائدہ ہے، دوسری صورت میں آپ اپنی پوزیشن سے واقف ہی ہوں گے کیونکہ معاملہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کا ہے۔ آپ کو یہ جواب بھی دینا پڑے گا کہ لاش سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں کیوں ڈالی گئی۔ ویسے آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ کسی بات کو اگلوانے کے سلسلے میں پولیس والے جہنم کے فرشتوں سے کم نہیں ہوتے۔ مینیجر بولا، میں آپ کو سب بتانے کو تیار ہوں، لیکن کیا ضروری ہے کہ آپ میرے بیان پہ یقین کر لیں؟ عمران نے نرم لہجے میں کہا، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، لیکن فی الحال میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ مینیجر کچھ دیر سوچ کر بولا، قرار صاحب ایک آدمی کے چکر میں تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے اس پہ قابو پا لیا تو مالا مال ہو جائیں گے۔ کون ہے وہ آدمی؟ یہ تو مسٹر قرار نے نہیں بتایا تھا، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ قرار صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ جنوبی افریقہ میں گزرا تھا۔ وہ آدمی وہیں سے ان کا دوست بنا تھا۔ تو آج کل وہ آدمی یہاں ہے کیا؟ جی ہاں، مسٹر قرار نے بتایا تھا کہ اس کا قیام سیٹ داؤد کے مہمان خانے میں ہے۔ شاید آپ کو علم ہوگا کہ سیٹ داؤد کی تجارت افریقہ میں بھی ہے اور ان کے پاس اکثر افریقی تاجر آتے جاتے رہتے ہیں۔ عمران نے کہا، کیا مسٹر قرار نے اس آدمی کے نام کے علاوہ آپ کو حلیہ یا کچھ اور بتایا تھا؟ مینیجر بولا، جی نہیں۔ اچھا، مجھے مسٹر قرار کا پتہ نوٹ کرا دیجیے۔ بنگلہ نمبر 13 ماسٹن روڈ، غالباً وہ وہاں تنہا رہتے تھے۔ اچھا، بس ایک آخری سوال، عمران نے نوٹ بک بند کر کے جیب میں رکھتے ہوئے کہا، کیا قرار صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ اس شخص پہ قابو پانے کے لیے انہیں آپ کی مدد کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے؟ جی ہاں، مسٹر قرار کا خیال تھا کہ وہ آدمی انتہائی خطرناک اور چالاک ہے اور ایک بہت بڑا مجرم بھی ہے، لہٰذا میں ان کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا تھا کیونکہ مجھے مجرموں سے ذرا بھی ہمدردی نہیں۔ عمران نے مسکرا کر کہا، بہت خوب، آپ کو تو محکمہ پولیس میں افسر ہونا چاہیے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، بہت شکریہ، پھر کسی وقت آپ کو تکلیف دوں گا۔ مینیجر نے کہا، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں عمران کی کار مارسٹن روڈ کے بنگلہ نمبر 13 کے سامنے موجود تھی۔ بنگلہ انتہائی شاندار تھا،
بائیں باغ کی حالت سے قرار کی خوش مزاقی ظاہر ہو رہی تھی۔ عمران کار سے نکلا تو ایک قوی ہیکل آدمی داہنے بازو کے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی عمران نے طویل سانس لی۔ عمران اس سے اچھی طرح واقف تھا، یہ پنٹو تھا، ایک پیشہ ور مکہ باز۔ اس کا شمار شہر کے بدماشوں میں ہوتا تھا۔ ایک بار عمران نے اسے جوا بازوں کے ایک گروہ سے نجات دلائی تھی، ورنہ وہ بڑی رقم کے ساتھ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ عمران کو دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا۔ ارے عمران صاحب، آپ ہیں؟ آپ ادھر کیسے بھول پڑے؟ پنٹو، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ حکم کیجیے جناب، آپ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے کہ میں کچھ بھی کروں تو احسان اتر نہیں سکتا۔ یہ بتاؤ، تم قرار کے ملازم ہو؟ جی ہاں، میں انہیں مکہ بازی سکھاتا ہوں۔ آپ آئیے نا، تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کافی بنواؤں یا کولڈ ڈرنک؟ عمران کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا، کیا تم مستقل طور پر یہیں مقیم ہو؟ جی ہاں، قرار صاحب نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا ہے۔ کیا پچھلی رات قرار بنگلے میں ہی تھا؟ جی نہیں، وہ کل شام 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب کہیں گئے تھے، اس کے بعد سے اب تک واپس نہیں آئے۔ تو کیا ان کے واپس نہ آنے سے تمہیں تشویش نہیں ہوئی؟ جی نہیں، وہ اکثر 2 3 دن تک نہیں آتے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے؟ پنٹو، تمہیں یہ جان کر افسوس ہوگا کہ قرار صاحب اب دنیا میں نہیں رہے۔ آج دوپہر کو کسی نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ پنٹو اچھل کر 2 3 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، ان کا قتل پراسرار حالات میں ہوا ہے۔ اسی لیے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ تمہیں ان کے متعلق جو کچھ معلوم ہو بتا دو۔ عمران صاحب، ان کے گھر میں میری حیثیت نوکر جیسی تھی، میں ان کے بارے میں بھلا کیا بتا سکتا ہوں؟ یہ بتاؤ پنٹو کہ تم قرار کے پاس کتنے عرصے سے ملازم ہو؟ یہی کوئی 6 مہینے ہو گئے۔ پھر تو تمہیں اس کے بارے میں کافی معلومات ہونی چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ جب اس سے کوئی دوست ملنے آتے ہوں گے یا وہ کسی سے فون پر بات کرتا ہوگا۔ یہ بتاؤ پنٹو، کیا انہوں نے کبھی کسی غیر ملکی کا تذکرہ کیا؟ کچھ ایسا تذکرہ جس میں انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہو؟ پنٹو بولا، جی ہاں، انہوں نے ایک مرتبہ ایک غیر ملکی کا تذکرہ کیا تھا جو شاید سیٹ داؤد کے مہمان خانے میں مقیم ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اگر کسی طرح وہ آدمی قابو میں آ جائے تو بہت بڑا مالی فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ کہ وہ آدمی ایک بہت بڑا مجرم بھی ہے۔ انہیں لگتا تھا اسے قابو کرنے کے لیے شاید انہیں میری مدد کی ضرورت بھی پیش آئے۔ عمران سوچ میں ڈوب گیا۔ جب پنٹو جیسا آدمی قرار کے پاس موجود تھا تو اسے فگارو کے مینیجر سے مدد طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ فگارو کا مینیجر اس معاملے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے اور بات بگڑ جانے پر وہ اس سے بے تعلقی ظاہر کر رہا ہے۔ پھر عمران نے پوچھا، تم سے قرار صاحب کس قسم کی مدد چاہتے تھے؟ انہوں نے اپنا پلان تو بتایا ہوگا۔ عمران صاحب، میں ان کے پلان سے تو واقف نہیں تھا، البتہ اس آدمی کو جانتا ہوں جس نے ان کی توجہ اس افریقی تاجر کی طرف مبذول کرائی تھی۔ کون تھا وہ؟ ہوٹل فگارو کا مینیجر تھا۔ اوہ! عمران نے ایک طویل سانس لی۔ پھر پنٹو نے عمران پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور عمران نے اسے سب کچھ بتا دیا سوائے اس کے کہ وہ فگارو کے مینیجر سے مل چکا تھا۔ اچھا پنٹو، یہ بتاؤ، مگر اچھی طرح سوچ کر بتانا، کیا قرار نے تم سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ فگارو کے مینیجر کے کہنے پر کر رہا ہے؟ عمران صاحب، انہوں نے اپنے منہ سے تو اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ قرار صاحب بے داغ آدمی نہیں تھے، ان کا دامن جرم کے دھبوں سے پاک نہیں تھا۔ وہ شراب کی اسمگلنگ کرتے تھے اور ہوٹل فگارو کا مینیجر ان کے اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ ایک رات فگارو کے مینیجر سے ان کا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس رات وہ بہت نشے میں تھے۔ ان کی گفتگو میرے کانوں میں پڑ گئی۔ تمہارے علاوہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے؟ صرف 3 نوکر رہتے ہیں۔ کیا قرار کے کسی رشتہ دار سے واقف ہو؟ میرا خیال ہے یہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ میں نوکروں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھہریے، میں بلا کر لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد پنٹو 3 نوکروں کے ساتھ واپس آیا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی قرار کے عزیزوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ عمران نے 15 20 منٹ ان سے سوال جواب کیے اور پھر کہا کہ وہ بنگلے کی تلاشی لینا چاہتا ہے۔ شام کے وقت عمران دوبارہ سر سلطان کے بنگلے میں جا پہنچا۔ سر سلطان اس وقت چند بڑے آفیسرز کے ساتھ لان میں بیٹھے تھے۔ ان میں عمران کے والد مسٹر رحمان بھی تھے۔ مسٹر رحمان CBI کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔
سر سلطان نے جو ہی عمران کو دیکھا لوگوں سے معذرت کر کے اٹھے اور عمران کو ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ سر سلطان نے مسکرا کر کہا، تمہارے باپ نے تمہیں دیکھ کر بہت برا منہ بنایا تھا۔ عمران بولا، باپ ہر حال میں باپ ہوتا ہے، خواہ بیٹے کو اس کا منہ بنانا پسند ہو یا نہ ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کیا خبر ہے؟ خبر یہ ہے جناب کہ مرنے والے کا نام قرار تھا، اس کی قیام گاہ ماسٹن روڈ پر ہے، بنگلہ نمبر 13۔ مقتول ایک کافی حیثیت والا آدمی تھا۔ واہ عمران، تم تو ہیرو میں تولے جانے کے قابل ہو۔ سی بی آئی والے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے۔ سر میں تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جان چکا ہوں۔ وہ شراب کا اسمگلر تھا مگر الو نے اس کی زندگی اسمگل آؤٹ کر دی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے اب بھی جنوبی افریقہ کے متعلق کچھ نہیں بتائیں گے؟ سر سلطان اس طرح اچھل پڑے جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ عمران نے اندھیرے میں تیر پھینکا، لیکن آخر آپ اس قدر ڈر کیوں رہے ہیں؟ بالآخر وہ بولے، عمران مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، لیکن میں سخت الجھن میں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم رازداری ضرور برتو گے۔ دراصل میں ایک بہت بڑے بلیک میلر کے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ عمران کرسی پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ سر سلطان بولے، میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا۔ تمہیں تو علم ہے میں یہاں تعینات ہونے سے پہلے فرانس کے سفارت خانے میں تھا۔ جب میرا قیام پیرس میں تھا تقریباً 7 برس میں وہیں رہا۔ تب مجھے اس پراسرار آدمی سے واسطہ پڑا۔ پتہ نہیں کیسے اسے میرا ایک راز معلوم ہو گیا، ایک ایسا راز جس کے ظاہر ہونے پر میں کہیں کا نہ رہوں۔ بہرحال پیرس میں قیام کے دوران ہی مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ میرے راز سے کوئی اور شخص بھی واقف ہے۔ مجھے بذریعہ ڈاک اس کے ہاتھ سے ایک خط موصول ہوا۔ اس خط کے ساتھ الو کی تصویر تھی جس کی پشت پر رات کا شہزادہ تحریر تھا۔ اس خط میں اس راز پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی تھی جو میرے لیے پریشان کن تھا۔ پھر بعد میں مجھے ایک ایسے کام کے لیے کہا گیا جو سفارت خانے سے متعلق تھا، اور مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے وہ کام نہ کیا تو میرا راز تش تش بام ہو جائے گا۔ اتفاق سے وہ کام ایسا نہیں تھا جس سے میرے ملک کا یا میرے سفارت خانے کا کوئی نقصان ہوتا، لہٰذا وہ کام میں نے کر دیا۔ اس کے بعد بھی وہ اکثر مجھ سے چھوٹے موٹے کام لیتا رہا، لیکن اب وہ مجھ سے ایک بہت ہی بڑا کام لینا چاہتا ہے، ایک ایسا کام جس سے ملک و قوم کا وقار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ پہلے اس نے مجھے خط لکھا، میری طرف سے جواب نہ پا کر یہ حرکت کر بیٹھا۔ وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر میں اپنے راز کی پرواہ نہ کروں گا تو وہ دوسرے ذرائع سے کام نکال لے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ جس طرح میرے پڑوس میں واردات کر کے دن دہاڑے لاش میرے کمپاؤنڈ میں ڈال دی ہے، اسی طرح مجھے ختم بھی کر سکتا ہے۔ سر سلطان خاموش ہوئے تو عمران بولا، کیا آپ مجھے اپنا وہ راز نہیں بتائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا تو کم سے کم یہی بتا دیجئے کہ وہ آپ سے کیا کام لینا چاہتا تھا۔ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے؟ یہ بات جانے دیجئے کہ مجھے کیسے معلوم ہوا، صرف یہ بتائیے کیا یہ خبر غلط ہے کہ صحیح؟ خبر صحیح ہے عمران۔ میں ان دنوں پیرس میں تھا جب میں نے یہ بات سنی۔ پیرس کے کئی متمول خاندانوں پر اس الو کا سایہ تھا۔ اس نے وہاں بھی بہت سے لوگوں کو بلیک میل کیا تھا، لیکن مجھے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے اسے کبھی دیکھا ہو۔ اس کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ کی دانست میں اس آدمی میں کچھ دم بھی ہے یا خالی بھوس ہی بھوس بھرا ہے؟ عمران، کیا یہ کافی نہیں کہ وہ ایک بہت بڑا مجرم ہے، اور تم نے جو تصویر دیکھی تھی نا، وہ مجھے اسی لاش پہ رکھی ہوئی ملی تھی۔ میں سمجھ گیا۔ کیا آپ وہ تصویر مجھے دے سکتے ہیں؟ ہاں لے لو، مگر اسے تلاش کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، میں سی بی آئی کا کوئی اعلیٰ تربیت یافتہ جاسوس نہیں ہوں۔ اچھا سنو، کسی کو یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ یہ تصویر لاش کے پاس سے ملی تھی، یا اس بلیک میلر کا میری ذات سے کچھ تعلق ہے۔ آپ مطمئن رہیے، اور یہ بتائیے آپ نے مقتول کی تصویریں منگوا لی یا نہیں؟ تصویریں کل صبح تک تمہیں مل جائیں گی۔ اچھا تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ رات بڑی خوشگوار تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، معلوم ہوتا تھا اب تب میں موسلا دھار بارش ہونے والی ہے۔ عمران ایسی راتوں میں بھرپور لطف اٹھاتا تھا۔ وہ اپنا بہترین سوٹ پہن کر نکل جاتا اور بھیگتا پھرتا۔ وہ برسات کو شاعروں کی نظر سے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، جو برسات کی تعریف میں بڑی بڑی نظمیں کہتے تھے، لیکن دراصل کھڑکیوں میں بیٹھے رہتے تھے، اس طرح کہ بارش کا ایک قطرہ بھی ان پر نہ پڑے۔
موسم برسات کی شان میں قصیدے کہنے والے شاعر ایسے تھے کہ راستے میں کہیں بارش آ جائے تو جی چھوڑ کے بھاگ جائیں، لیکن عمران موسم برسات سے لطف اٹھانے کا قائل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے گیراج سے کار نہیں نکالی تھی۔ ابھی اسے اس علاقے میں پھرتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ پھر وہ ایک بہت بڑے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا جس میں شہر کے بہت بڑے تاجر سیٹ داؤد کی عمارتیں تھیں۔ ان کی کھڑکیوں میں مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن بارش کے نہ رکنے والے شور نے ان کی ساری دلکشی لوٹ لی تھی۔ جو ہی عمران آگے بڑھا، برسات کی کوئی دلکشی باقی نہ رہ گئی، کیونکہ بارش کے شور کے ساتھ ہی کتوں کا شور بھی سنائی دینے لگا۔ خطرہ سر پہ پہنچ گیا تو عمران نے ایک قریبی عمارت کے برآمدے میں چھلانگ لگا دی، ساتھ ہی مدد کے لیے چلانے لگا۔ 3 خطرناک السیشن اس پر جھپٹ پڑے تھے۔ عمران بھیگی ہوئی فلیٹ ہیڈ سے انہیں دھمکا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ کتوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ عمران کتوں سے نپٹ رہا تھا، اس لیے شکل نہ دیکھ سکا۔ ویسے بھی اس دوران وہ کتوں ہی کی طرح بھونکنے اور غرانے میں مصروف تھا۔ کئی سریلے کہکہے اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ پھر 2-3 نوکروں نے آ کر کتوں کے پٹوں میں ہاتھ ڈالے اور انہیں کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے گئے۔ اب عمران ان لڑکیوں کی طرف مڑا جو اس پہ ہنس رہی تھیں۔ یہ 4 لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک یورپین تھی۔ آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی نا، آپ تو دیکھ رہی ہیں۔ ایک لڑکی نے ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ بھونکنے اور غرانے کیوں لگے تھے؟ میں انہیں کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ان سے کمزور نہیں ہوں۔ اچھا، اب آپ تشریف لے جائیے، ورنہ یہ ہماری نیند حرام کر دیں گے۔ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ آپ تو دیکھ ہی رہی ہیں کہ بارش کتنی تیز ہے۔ یورپین لڑکی بولی، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے کپڑے تو پہلے ہی بھیگ چکے ہیں۔ اسی لیے تو میں گھر جانا نہیں چاہتا۔ بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر ممی اور ڈیڈی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ ڈیڈی تو بہت ہی غصے والے ہیں اور ممی کو ان سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایک لڑکی نے یورپین لڑکی سے کہا، مس تھیلیمیا، انہیں ضرور پناہ دینی چاہیے۔ نہیں مس داؤد، میں مجبور ہوں۔ آج کل مسٹر داؤد اجنبیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ارے میں یہ کب کہتی ہوں کہ ڈیڈی انہیں دیکھیں؟ آپ آئیے میرے ساتھ، اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ عمران دردناک آواز میں بولا، آپ لوگ میری وجہ سے جھگڑا نہ کیجیے، میں چلا جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، کیونکہ سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، گٹروں کے ڈھکن کھول دیے گئے ہوں گے۔ رات کو مجھے ویسے بھی کم سجھائی دیتا ہے۔ کسی گٹر میں پاؤں پڑے گا تو ہمیشہ کے لیے بدبودار پانی میں دفن ہو جاؤں گا۔ ٹھہریے، جب تک بارش رک نہیں جاتی آپ یہیں بیٹھیں۔ لیکن وہ صاحب، کیا نام ہے ان کا جو اجنبیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے؟ اوہ، آپ ان کی فکر نہ کیجیے، وہ میرے ڈیڈی ہیں۔ آپ اندر چلیے، آپ بری طرح بھیگ گئے ہیں۔ وہ اسے عمارت کے ایک کمرے میں لے آئیں جہاں فرنیچر نہیں تھا۔ دیکھیے یہاں غسل خانہ ہے، آپ کپڑے تبدیل کر لیجیے۔ ہائے، لیکن میرے پاس دوسرے کپڑے ہیں کہاں؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، پھر شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساڑی پہن سکیں گے؟ اتنی دیر میں آپ کے کپڑے پریس ہو جائیں گے۔ اس کی تجویز پر اس کے ساتھ کھڑی لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ نہیں، رہنے دیجیے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، بارش تھمتے ہی چلا جاؤں گا۔ اچانک راہداری میں قدموں کی آواز گونجی۔ مس داؤد بڑبڑائی، ضرور تھیمیلیا کی بچی نے ڈیڈی کو بتا دیا ہوگا۔ دوسرے ہی لمحے ایک دبلا پتلا بوڑھا دروازے میں کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے چہرے پر بڑی بڑی سفید مونچھیں تھیں۔ اس کی آنکھیں بھوری اور چمکدار تھیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ڈیڈی، یہ بیچارے بھیگ گئے تھے۔ میں نے کہا یہ جب تک اپنے کپڑے خشک کر لیں تب تک بارش بھی تھم جائے گی۔ نہیں، بہتر ہے یہ ابھی یہاں سے چلے جائیں۔ عمران بہت توجہ سے اس بوڑھے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سیٹ داؤد تھا۔ اس کی ظاہری حالت کہہ رہی تھی کہ وہ اعصابی خلل کا شکار ہے۔ اس کی تیزی سے حرکت کرتی ہوئی آنکھوں سے بے چینی نظر آ رہی تھی۔ عمران نے مس داؤد کی طرف دیکھ کر رو دینے والی آواز میں کہا، دیکھیے میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا، مجھے جانے دیجیے۔ ہم دردیوں کے مستحق تو صرف جان پہچان والے ہوتے ہیں۔ لاوارث لوگوں کی لاشیں تو فٹ پاتھوں پہ پڑی ملتی ہیں۔ بوڑھے نے غصیلے لہجے میں کہا، براہ کرم آپ لڑکیوں کو سیاست نہ پڑھائیے۔ مس داؤد بولی،
ڈیڈی میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے تو نہیں کیا تھا نا شاہدہ، اور مسٹر آپ کھڑے کیوں ہیں؟ عمران جلدی سے فرش پر بیٹھ گیا۔ سیٹھ داؤد نے یورپین لڑکی کی طرف مڑ کر کہا، تھیلیما پولیس کو فون کرو۔ بہت بہتر جناب، وہ جانے کے لیے مڑی۔ شاہدہ بولی، ڈیڈی آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، اگر آپ نے انہیں پولیس کے حوالے کیا تو اچھا نہ ہوگا۔ داؤد کا لہجہ نرم ہو گیا۔ کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ جی نہیں، میں تو ان کے نام سے بھی واقف نہیں۔ پھر وہ عمران کی طرف مڑی۔ آپ چلے جائیے، میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ پولیس کے آنے سے پہلے ہی آپ چلے جائیے۔ عمران فرش پر سادھوؤں کی طرح آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوا تھا۔ بولا، پولیس کو آنے دیجیے، اس کی تو مجھے پرواہ نہیں۔ شاہدہ بولی، دیکھیے خدا کے لیے آپ چلے جائیے۔ عمران نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا، نہ میں خدا کے لیے آیا تھا نہ خدا کے لیے جاؤں گا۔ یہ کیا ستم ہے کہ الوؤں کو تو مہمان خانے میں جگہ ملے اور آدمی کا پٹھا سڑک پہ بھیگتا پھرے۔ سیٹھ داؤد کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ کیا کہا تم نے؟ یہی کہ میں آدمی کا بچہ ہوں، الو کا نہیں۔ تم کون ہو؟ داؤد نے خوفزدہ سی آواز میں پوچھا۔ عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، رات کا شہزادہ۔ اتنے میں راہداری سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آنے والی تھیلیما تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں سیٹھ داؤد سے کچھ کہا اور عمران سے بولی، مسٹر ذرا سنیے، میرے ساتھ آئیے۔ عمران اٹھ کھڑا ہوا اور تھیلیما کے پیچھے چل پڑا۔ تھیلیما نے اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں مسٹر عمران، جو کچھ ہوا نادانستگی میں ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی روشی کا فون آیا تھا آپ کے بارے میں۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ میں نے ہی روشی سے استدعا کی تھی کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے یہاں بھیج دے۔ روشی میری بہت پرانی دوست ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، اچھا تو اب کام کی بات شروع کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ مسٹر داؤد کو ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی ضرورت ہے۔ مسٹر داؤد پچھلے 15 روز سے کافی خائف نظر آتے ہیں۔ اپنے خوف کی وجہ انہوں نے مجھے نہیں بتائی، بس یہی کہا کہ انہیں ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی ضرورت ہے۔ روشی نے آپ کی بہت تعریف کی تھی، اس لیے میں نے آپ کو بلوایا ہے، لیکن وہ آپ کو بھی دیکھ کر ڈر گئے، نہ جانے کیوں۔ عمران کچھ سوچ کے بولا، اس کا مطلب ہے مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ جی ہاں۔ مس تھیلیما، مسٹر داؤد کی دوسری بیوی کی عمر کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے اس کی عمر 25 سال سے زیادہ نہ ہوگی، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، اگر کسی مالدار بوڑھے کی نوجوان بیوی اپنے اوپر عاشق ہو جائے تو بقیہ زندگی بڑے آرام سے کٹ سکتی ہے۔ تھیلیما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت فرسٹ کلاس باتیں ہیں مس تھیلیما۔ یہ بتائیے ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ان کا نام شادہ ہے، لیکن میں آپ کو ایسا آدمی نہیں سمجھتی تھی۔ یہ میری بدنصیبی تھی کہ آپ نے مجھے ایسا نہیں سمجھا، ورنہ ہمارے باپ دادا تو عشق ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں۔ مسٹر عمران، آپ نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ وہ عمران کو ساتھ لے کر مسٹر داؤد کے کمرے میں چلی آئی۔ سیٹھ داؤد مستریبانہ انداز میں عمران کی طرف مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ عمران کھڑکی کے نزدیک ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سیٹھ داؤد نے پوچھا، آپ میرے لیے کام کر سکیں گے؟ عمران نے کہا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ اسے پہچانتے ہیں؟ کسے؟ جس سے آپ خائف ہیں۔ میں کسی سے خائف نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کو ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سیٹھ داؤد نے کچھ خوفزدہ انداز میں کہا، کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ عمران بولا، بھلا میں کیا جانوں؟ پھر آپ نے الو اور راتیہ شہزادے کا حوالہ کیوں دیا؟ عمران کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ ہاں، وہ تو میرے دوست مجھے الو کہتے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ الو کا شاعرانہ نام شہزادہ شب ہے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں مسٹر عمران، آپ ضرور اس کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ اسے پہچانتے ہوں گے تو میں آپ کو مالا مال کر دوں گا۔ میں آپ کو 3 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ عمران نے اچانک پوچھا، کیا آپ اسے نہیں پہچانتے؟ سیٹھ داؤد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، پھر آپ اس سے اتنے خائف کیوں ہیں؟ اس بات کا تعلق میری ذات سے ہے۔ عمران بولا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج کل وہ آپ کے مہمان خانے میں مقیم ہیں۔ سیٹھ داؤد بولا، تب تو آپ اس کی شخصیت سے بھی واقف ہوں گے۔
عمران بولا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک بلیک میلر ہے۔ سیٹ داؤد بولا اگر آپ مجھے اس سے آگاہ کر دیں تو آپ کل صبح 3 لاکھ روپے کے مالک بن سکتے ہیں۔ عمران بولا بڑی عجیب بات ہے جناب، وہ آپ کے مہمان خانے میں مقیم ہے اور آپ اس سے واقف نہیں۔ سیٹ داؤد بولا ہاں یہی حقیقت ہے، میرے مہمان خانے میں اس وقت 12 آدمی ہیں، ان میں سے وہ کون ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ آپ کے ہی مہمان خانے میں موجود ہے؟ ایسے کہ اس نے مجھے خط کے ذریعے آگاہ کیا ہے، اور اس خط کے ساتھ الو کی تصویر بھی ضرور ہوگی۔ سیٹ داؤد نے سر ہلا دیا۔ مسٹر داؤد ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آخر اس نے آپ ہی کے ہاں قیام کیوں کیا ہے؟ سیٹ داؤد بولا مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے، یہ جتانے کے لیے کہ وہ ہر حال میں مجھ سے اپنے مطالبات منوا سکتا ہے، میرے قریب رہ سکتا ہے اور میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بتائیے کیا آپ قرار نامی کسی شخص سے واقف ہیں؟ نہیں، یہ نام تو میرے لیے بالکل نیا ہے۔ کیا آپ فگارو کے مینیجر کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی میں نے سوچا، کیا سوچنے پر بھی پابندی ہے؟ نہیں مسٹر عمران، میرا مطلب ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ جی ہاں بالکل، اسی طرح کہ میں آپ سے قرار کی باتیں دریافت کیوں کر رہا ہوں جبکہ آپ قرار کو نہیں جانتے، آپ فگارو کے مینیجر سے بھی واقف نہیں، لیکن آپ فگارو کے مینیجر کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ دیکھیے ایسے کام نہیں چلے گا داؤد صاحب، آپ کے مقصد اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ مسٹر داؤد بولا فگارو کے مینیجر نے ہی مجھے بتایا تھا کہ میرے مہمان خانے میں ایک خطرناک آدمی مقیم ہے۔ پھر عمران بولا قرار فگارو ہوٹل کا ایک پارٹنر تھا، کل کسی نے اسے پراسرار حالات میں قتل کر دیا۔ فگارو کے مینیجر سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ قرار ایک خطرناک آدمی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے فگارو کے مینیجر سے کہا تھا کہ اگر اس آدمی پہ قابو پا لیا تو کافی دولت حاصل کر لے گا۔ اس نے مینیجر کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ خطرناک آدمی آپ کے مہمان خانے میں مقیم ہے۔ سیٹ داؤد نے گردن کو جھٹکا دے کر کہا بڑی عجیب بات بتائی ہے آپ نے، فگارو کے مینیجر کو تو میں ایک دوسری حیثیت میں جانتا ہوں۔ فگارو ہوٹل والے شراب کی اسمگلنگ کرتے ہیں، ایک بار انہوں نے دھوکہ دے کر میری لانچ استعمال کی، شاید آپ جانتے ہوں گے بندرگاہ کے قریب میری 75 سے زیادہ لانچیں ہیں، میں نے فگارو کے مینیجر کو اس بارے میں بہت لتاڑا تھا۔ عمران بولا کیا آپ نے اسمگلنگ کے اس سلسلے میں قرار کا نام سنا؟ داؤد بولا نہیں۔ عمران نے اپنا پرس اٹھایا اور اس میں سے چند تصویریں نکال کر سیٹ داؤد کے سامنے ڈال دیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے اسے کبھی دیکھا ہو۔ اوہ یہ تو پارکر ہے، یہ بھی میری لانچ کو ایک غیر قانونی کام کے سلسلے میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ عمران بولا غالباً آپ نے اسے بھی لانچ دینے سے انکار کر دیا ہوگا۔ سیٹ داؤد بولا بالکل، میں اس معاملے میں بہت محتاط ہوں۔ یہ بتائیے یہ شخص آپ سے آخری بار کب ملا تھا؟ غالباً پچھلے ہفتے ملا تھا۔ میرے خدا اب سارے معاملات خود بخود صاف ہوتے جا رہے ہیں۔ شاید مرنے والا اس خطرناک آدمی کو پہچانتا تھا کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی، جب میں نے لانچ دینے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ مجھے دیکھ لے گا کیونکہ میں نے ایک بہت بڑے مجرم کو اپنے مہمان خانے میں ٹھہرا رکھا ہے۔ چونکہ اس وقت تک مجھے بلیک میلر کا خط نہیں ملا تھا لہٰذا میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ بہرحال مجھے پارکر کی دھمکی پر بہت غصہ آیا اور میں نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ یقیناً وہ اس بلیک میلر کو پہچانتا تھا، اسی لیے اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ عمران کو سیٹ داؤد کے ہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ بظاہر اب تک اس نے ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہ مسلسل شاداں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاداں ایک بہت پرکشش عورت تھی اور تھی بھی بہت تیز مزاج۔ تھیلما عمران کی حرکتیں دیکھ کر سر پیٹ رہی تھی، دوسری طرف داؤد کی لڑکی شاہدہ بھی حیران تھی۔ عمران اس خاندان میں عجیب انداز سے داخل ہوا تھا اور اب وہیں رہنے لگا تھا۔ کہاں تو سیٹ داؤد نے اسے گھر سے باہر نکالنے کے لیے پولیس کو بلانے کا اشارہ دیا تھا اور اب صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے اسے کوٹھی میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی تھی۔ دوسری صبح سب کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی فیکٹری کا مینیجر بنا لیا، لیکن یہ بات زیادہ پھیلنے نہیں پائی۔ اس رات شاہدہ کے ساتھ اس کی سہیلیاں تھیں جو بارش تھمنے کے بعد اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ رہی تھیلما، وہ مسٹر داؤد کی رازدار تھی اور ان کی بیوی شاداں کو اس واقعے کی اطلاع ہی نہیں ہوئی تھی۔
رہ گئی شاہدہ تو اسے باپ نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔ سیٹھ داؤد کے تمام مہمان ایک ہی میز پر کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اسٹڈی میں قہوہ نوشی کے لیے نشست ہوتی اور کچھ لوگ تاش کھیلنے لگتے۔ جنوبی افریقہ کے مہمانوں میں سے ایک کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ بھاری بھرکم جسامت والا انسان تھا۔ اس کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ دوسرا آدمی خلیل خاور تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہ تھی۔ وہ کافی پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ تیسرا آدمی جواد اکرم تھا۔ وہ بہت کم گو اور دوسروں کی باتوں کو غور سے سننے والا آدمی تھا، اور خود جتنی بھی بات کرتا اس کی باتوں میں بڑی گہرائی پائی جاتی تھی۔ عمران نے کبھی اسے کھل کر ہنستے یا قہقہہ لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ جوان تھا، لیکن ہر وقت اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی معلوم ہوتیں۔ چوتھا شخص حابیل تھا۔ وہ مذہب کے لحاظ سے یہودی تھا۔ اس کا زیادہ وقت عورتوں کو ہنسنے ہنسانے میں وقت صرف ہوتا تھا۔ اس وقت یہ چاروں مہمان رات کے کھانے کے بعد اسٹڈی میں موجود تھے۔ قہوہ ختم کرنے کے بعد ان میں سے کئی لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ شادہ حابیل کے ساتھ پنگ پونگ کھیلنے کے لیے اٹھ کے چلی گئی۔ عمران نے بھی اسی کمرے کی راہ لی جہاں پنگ پونگ کی میز تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی حابیل کو گراں گزر رہی تھی، مگر عمران کی نظریں شاداں کے چہرے پر تھی۔ شاداں بظاہر لاپرواہ نظر آ رہی تھی، جیسے تیسرے آدمی کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ وہ ایک مغرور، بد دماغ اور تنگ نظر عورت تھی۔ عمران میز کے قریب کھڑے ہو کر بڑی دلچسپی سے کھیل دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ میز پر نہ جانے کیا دیکھنے کے لیے اتنا جھکا کہ اس کا سر شادہ کی پھینکی ہوئی گیند کی زد میں آ گیا۔ وہ چیخی، آپ تو بالکل گدھے ہیں۔ عمران بوکھلا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں، شادہ نے ڈانٹ کر کہا، پیچھے ہٹیے۔ عمران 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا، لیکن شادہ یہ نہ دیکھ سکی کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عمران کچھ دیر کھڑا بسورتا رہا، آنسو بہاتا رہا، پھر کنارے پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر باقاعدہ رونے لگا۔ کھیل بند ہو گیا۔ وہ دونوں پہلے تو دور سے ہی عمران کو دیکھتے رہے، پھر قریب آ گئے۔ عمران کی سسکیاں اور ہچکیاں تیز ہوئی جا رہی تھیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے کھسک گئے۔ عمران نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سے مسکراہٹ تھی۔ اس نے وہ ریکٹ چٹکی سے پکڑ کر اٹھایا جس سے حابیل کھیل رہا تھا، اور جیب سے پرانا اخبار نکال کر اس میں لپیٹ لیا۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر عمران کافی دیر سے پہنچا۔ داؤد نے سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا۔ باقی لوگ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ عمران کا چہرہ اترا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے تمام رات جاگتا رہا ہو۔ اس کی آنکھیں روئی روئی سے لگتی تھیں۔ عمران شادہ کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر ایسے اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں اس سے غلطی ہو گئی ہو۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے شاداں کو دیکھا اور اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسا لگتا ہے میرا دماغ یوں یوں ہو رہا ہے۔ داؤد کھانے میں مشغول ہو گیا۔ حابیل صرف کافی پی رہا تھا۔ اس کی توجہ کا مرکز داؤد کی لڑکی شاہدہ تھی۔ وہ اسے اپنے لطیفوں سے ہنسانے کی بھونڈی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ عمران کی طرف پلٹا۔ کل رات آپ رونے کیوں لگے تھے؟ میں؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ نہیں تو مسٹر ابابیل؟ ابابیل کے لفظ پر سب لوگ بے تحاشا ہنس پڑے۔ گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی اور حابیل اردو نہیں سمجھ سکتا تھا، لہٰذا وہ سمجھا شاید وہ لوگ اسی کی بات پر ہنسے ہیں۔ لفظ ابابیل اس کے پلے نہیں پڑا تھا۔ عمران گھبرا گھبرا کر سب کی صورتیں ایسے تک رہا تھا جیسے اس کی ہنسی اڑ رہی ہو۔ اس کی اس حرکت پر قہقہوں کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ سیٹھ داؤد کو میز سے اٹھ کے جانا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی عمران بھی اٹھ گیا۔ ایک راہداری میں اس کے پیچھے جا کر عمران نے اسے جا لیا۔ میرا خیال ہے مسٹر داؤد، پچھلی رات آپ کو پھر کوئی دھمکی ملی ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ایسے کہ آپ پچھلی رات اپنے کمرے میں ٹہلتے رہے۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے۔ مجھے دھمکی ملی ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ اس عمارت میں کسی کو قتل کر دے گا۔ اس کا خیال ہے کہ قتل اس کی چیرہ دستی کا اعلیٰ نمونہ ہوگا۔ اس نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دیدہ دلیری اور لاپرواہی کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر کے دن دہاڑے اس کی لاش ہوم سیکرٹری سر سلطان کے کمپاؤنڈ میں پھینک دی ہے۔ دیکھیے مسٹر داؤد، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ آپ کو کس بات پر بلیک میل کر رہا ہے، یعنی آپ کی کون سی کمزوری اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کم از کم یہ تو بتا دیجئے کہ وہ آج کل آپ سے کیا چاہتا ہے۔
سیٹ داؤد ہچکچاتے ہوئے بولا، وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی شاہدہ سے کر دی جائے۔ لیکن مسٹر داؤد، شادی کے لیے تو اسے بہرحال سامنے آنا پڑے گا نا؟ سیٹ داؤد نے مضطرب انداز میں کہا، ایک بار شادی ہو جانے کے بعد میں اس کا کیا بگاڑ لوں گا؟ شاہدہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میرے بعد وہی میری وارث ہے، اس طرح وہ میری املاک پہ قبضہ کر لے گا۔ یہ بتائیے وہ اب تک آپ سے کتنی رقم حاصل کر چکا ہے؟ یہی کوئی 12 لاکھ۔ ارے خدا غارت کرے، پتہ نہیں کمبخت انکم ٹیکس والوں کو بھی پتہ ہے یا نہیں۔ داؤد خاموش رہا۔ عمران نے پوچھا، آپ کو ان چاروں میں سے کسی پہ شبہ ہے جو کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں؟ داؤد بولا، نہیں، کسی پر بھی نہیں، ان سب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اتنے میں راہداری سے ایک ملازم نے آ کر ایک وزٹنگ کارڈ پکڑایا۔ کیپٹن فیاض؟ عمران نے ملازم سے کہا، انہیں بٹھاؤ۔ پھر داؤد سے بولا، میرا خیال ہے فگارو کے مینیجر نے اسے بھی وہی کہانی سنائی ہوگی جو مجھے سنائی تھی۔ بہرحال کیپٹن فیاض کو میرے ہونے کے بارے میں نہ بتائیے گا، ورنہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے نا، سرکاری لوگ پرائیویٹ سراغ رسانوں سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں۔ سیٹ داؤد فیاض سے ملنے چلا گیا۔ عمران دوبارہ اسی کمرے میں لوٹ آیا جہاں سے اٹھ کر گیا تھا۔ راہداری میں اسے شادہ مل گئی۔ عمران کو دیکھ کر رکی اور مسکرا کر بولی، ابابیل والا لطیفہ تو خوب رہا۔ اوہ، میں معافی چاہتا ہوں، عمران نے مسکین صورت بنا کر کہا۔ ابھی میں نے سیٹھ صاحب سے لوگوں کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تھی، تب انہوں نے بتایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں رہتے، بہرحال میں عزازیل صاحب سے معافی مانگ لوں گا۔ شادہ ہنس پڑی، عزازیل نہیں، حابیل۔ ارے اوہ! شادہ آگے بڑھتی ہوئی بولی، میرے ساتھ آؤ۔ یہ عمارت کافی وسیع و عریض تھی، اس میں 24-25 کمرے تھے۔ وہ دونوں بلیئرڈ روم میں آ گئے، یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ شادہ بولی، تم رات رو کیوں رہے تھے؟ عمران کے چہرے پہ شرم کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات بدلنے کا ماہر تھا۔ وہ سر جھکا کے بولا، کوئی بات نہیں ہے۔ شادہ نے آہستہ سے کہا، مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے۔ عمران کی آنکھوں میں پھر آنسو امنڈ آئے اور گالوں پر بہنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑبڑانے لگا، میں تو ایک غریب سا آدمی ہوں، ایک ننھا سا بچہ ہوں، کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں پچھلی رات سوچ رہا تھا خودکشی کر لوں، مگر مجھے یاد آیا ابھی تو ایک آدمی کا قرضہ بھی ادا کرنا ہے۔ شادہ کو سمجھ نہ آیا وہ اس جملے پہ کہے لگائے یا اظہار ہمدردی کرے۔ عمران آنسو بہا بہا کر بولتا رہا، کل دوپہر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک ننھا سا بچہ ہوں، آپ بھی ایک ننھی سی بچی ہیں، ہم دونوں ایک جنگل میں دوڑ رہے ہیں، پھر آپ تھک کے گر گئیں، میں آپ کو اٹھا کر جھیل کے کنارے لے گیا، وہاں چاروں طرف سبزہ تھا، ایک چاندی کی پری جھیل میں نہا رہی تھی، اس نے ہماری طرف چاندی کے پانی کے چھینٹے مارے، پھر میں نے دوسرا خواب دیکھا، وہ یہ کہ آپ میرے خوابوں پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ شادہ ہنستی، عمران کے آنسو بہنے لگے۔ دیکھیے میں غریب آدمی ہوں، جانے جہاں نہیں ہوں کہ تاج محل کے لیے ممتاز محل بنوا سکوں، میں تو یوں ہی سسک کر دم دے دوں گا، مجھے مر جانے دیجیے۔ شادہ منہ کھول کے اسے دیکھتی رہ گئی۔ فیاض کے جانے کے بعد داؤد اسٹڈی میں آیا۔ آپ کا خیال درست تھا مسٹر عمران، وہ قرار کے معاملے میں ہی آیا تھا۔ اس نے مجھے تصویر دکھا کر پوچھا، کیا میں نے اس آدمی کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اس آدمی کو جانتا تو ہوں، لیکن اس کا نام قرار نہیں تھا۔ پھر اس نے فگارو کے مینیجر والی بات بتائی۔ اس کا خیال بھی یہی تھا کہ قرار کا قاتل میرے مہمانوں میں شامل ہے۔ اس بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ جب اس نے میرے مہمانوں سے سوال جواب کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے اسے یہاں سے بھگا دیا۔ عمران نے کہا، تو کیا آپ اپنے مہمانوں میں موجود بلیک میلر کو بچانا چاہتے ہیں؟ داؤد بولا، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، پولیس اسے نہیں پکڑ سکتی، نہ اسے پہچان سکے گی، الٹا میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ عمران کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، مسٹر داؤد، فرض کیجیے آپ اس کے مطالبات تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ اسے کس طرح اطلاع دیں گے؟ داؤد بولا، مجھے ایک دیوار پر ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنانا پڑے گا، بس اس سے اسے اطلاع ہو جائے گی۔ یہ تدبیر اس نے اپنے خط میں تحریر کی تھی۔ مسٹر داؤد، کیوں نہ آپ دیوار پر وہ مخصوص نشان اور وہ رنگ لگا دیں؟ شاید اس طرح ہم اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم ناکام ہو گئے تو؟ میں کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ مسٹر داؤد، اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے تو آخر اسے پکڑنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ داؤد نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
یقیناً تھیلما سے غلطی ہوئی ہے، آپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال آپ اپنا معاوضہ لیجئے اور یہاں سے چلے جائیے۔ دیکھیے مسٹر داؤد، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اسے پکڑ نہ لوں۔ وہ ایک خوشگوار شام تھی۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ دھوپ درختوں کی چوٹیوں پر بسیرا لے رہی تھی۔ داؤد پیلس کے اگبی پارک میں بڑی رونق تھی۔ داؤد کے تمام مہمان اور کچھ شہری دوست، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، وہاں موجود تھے۔ عمران سب لوگوں سے الگ تھلگ تتلیاں پکڑتا پھر رہا تھا۔ بعض لوگ اس کی حرکتیں دیکھ کر ہنس بھی رہے تھے، لیکن عمران اتنا لاپرواہ نظر آتا تھا کہ جیسے دوسروں کی موجودگی کی خبر ہی نہ ہو۔ ایک بار تو وہ ایک کیاری میں منہ کے بل گر بھی گیا، لیکن اس نے اپنا شغل جاری رکھا۔ شادہ اس دوران اسے بڑی توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد کی لڑکی شاہدہ حابیل اور خلیل خاور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عبد الرحمن جواد اکرم سے رنگ و نسل پر بحث کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے تتلیاں پکڑنا چھوڑ دیں اور جوہی کے سفید پھول اکٹھے کرنے لگا۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو وہ لوگ عمارت کی طرف جانے لگے، لیکن شاداں دانستہ پیچھے رہ گئی۔ اب پارک میں اس کے اور عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ عمران نے سارے پھول اپنے رومال میں اکٹھے کر لیے۔ جب واپسی کے لیے مڑا تو فوارے سے تھوڑے فاصلے پر اسے شاداں نظر آئی۔ عمران تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور سارے پھول شاداں کے پیروں پہ ڈال دیے۔ یہ کیا بچپنا ہے، شاداں نے مسکرا کر کہا اور اندر چلی گئی۔ کیپٹن فیاض آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کو 8 بجے وہ پھر آ دھمکا۔ نوکر نے ڈائننگ روم میں آ کر کاٹ دیا تو داؤد اس پر الٹ پڑا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ نوکر گڑ گڑایا۔ حضور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پولیس آفیسر ہوں، فوراً ملنا چاہتا ہوں۔ اوہو، اب یہ وقت آ گیا کہ پولیس آفیسر داؤد کے نوکروں کو دھمکیاں دینے لگے ہیں، داؤد نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ اسے کہہ دو میں کھانے پر ہوں، انتظار کرے۔ شادہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں، ایک سمگلر کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہے۔ تو اس تفتیش سے آپ کا کیا تعلق؟ میرا کوئی تعلق نہیں۔ ایک بار میں نے اس سمگلر کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ مجھ سے لانچ حاصل کرنا چاہتا تھا شراب سمگل کرنے کے لیے۔ مہمانوں میں شاید کوئی بھی اردو نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے کھانے میں مشغول رہے۔ کھانے کے بعد داؤد کیپٹن فیاض سے ملنے چلا گیا، باقی سب کافی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ شاداں کچھ بے چین نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار عمران کی طرف دیکھتی اور جب بھی دیکھتی اسے اپنی طرف ہی متوجہ پاتی۔ تھیلما ان دونوں کو تشویش کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ آج وہ پارک میں پہلے ہی تھک گئے تھے، اس لیے کسی نے کھیل کے کمرے کا رخ نہیں کیا۔ عمران اور شاداں ساتھ ہی اٹھے اور آگے پیچھے کمرے سے نکل گئے۔ شاداں تیز تیز چلنے کی عادی تھی، لیکن اس وقت آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ عمران اس کے برابر پہنچ گیا۔ شاداں غصیلے لہجے میں بولی، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جی 1 ہفتے پہلے بخار ہوا تھا۔ جب مجھے بخار ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کوئی مجھے تھپک تھپک کے سلاتا رہے۔ جب کوئی مجھے تھپک کر نہیں سلاتا، مدھم سروں سے ہلکے ہلکے گیت نہیں سناتا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں جلدی مر جاؤں گا۔ آخر یہ سب بکواس مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ پھر کسے سناؤں؟ آپ ہی بتائیے۔ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، میں تو یتیم ہوں۔ تمہاری باتیں بعض اوقات مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، یہ میری بدنصیبی ہے۔ لیکن تم نے پارک میں کیا حرکت کی تھی؟ بھلا میرے پاؤں میں پھول کیوں ڈالے تھے؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ بھلا اس میں برائی کیا ہے؟ میرا تو جی چاہتا ہے آپ جہاں جہاں سے گزر رہی ہوں، آپ کے قدموں میں پھولوں کے انبار لگاتا جاؤں۔ شاداں بھننا کر بولی، شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ عمران نے کہا، دیکھیے میں آپ کے اسی لہجے سے ڈرتا ہوں، ایسے موقع پہ میرا دل چاہتا ہے چیخ چیخ کے روؤں۔ شاداں چلتے چلتے رک گئی۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ بھلا میں آپ کا مذاق اڑا سکتا ہوں؟ مذاق تو آپ میری محبت کا اڑا رہی ہیں۔ اب یہاں سے میری لاش ہی جائے گی۔ یہ کہہ کر عمران دیوار سے سر ٹکرانے لگا۔ ارے، شاداں بوکھلا گئی۔ اسے ڈر تھا کوئی آ نہ نکلے۔ دراصل داؤد کے آنے کے امکان زیادہ تھے کیونکہ اس کا بیڈ روم اسی راہداری میں تھا۔ وہ جھپٹ جھپٹ کر عمران کو پکڑنے لگی، مگر عمران پر تو جیسے دورہ پڑ گیا تھا۔ اچانک کہیں قریب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ شاداں بھاگ کر ایک کمرے میں گھس گئی۔ عمران نے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے اور صاف کرنے لگا، کیونکہ ان پر دیوار کا چونا لگ گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ دیوار پر سر مارنے کی بجائے اس کے ہاتھ پہ پڑ رہے تھے، مگر اس انداز میں کہ شاداں کو یہی لگتا تھا کہ سر دیوار سے ٹکرا رہا ہے۔
قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور اس راہداری میں بدستور سناٹا رہا۔ عمران نے اس کمرے میں جھانک کر دیکھا جہاں شادہ گئی تھی۔ وہ کمرہ خالی تھا۔ اس کی دوسری طرف ایک دروازہ کھلا تھا۔ وہ دروازہ بھی ایک راہداری میں کھلتا تھا۔ دوسری شام شادہ اور عمران اگبی پارک میں تنہا تھے۔ پارک کے اس حصے میں ایک بہت بڑا حوض تھا۔ اس میں کنول تیر رہے تھے۔ درمیان میں ہنسوں کا ایک جوڑا بھی تھا جس کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ جگہ بڑی پرفضا تھی۔ مالتی کی خودرو جھاڑیوں نے اس کے گرد احاطہ سا کر رکھا تھا۔ بادیوں نظر میں یہ حصہ پارک سے الگ نظر آتا تھا۔ عمران نے اچانک پوچھا، اس حوض کی گہرائی کتنی ہوگی؟ شادہ بولی، میں نہیں جانتی۔ کیوں؟ کاش یہ اتنا گہرا ہوتا کہ میں ڈوب سکتا۔ بالکل گدھے ہو کیا؟ نہیں، گدھا تو آپ پہلی بار کہہ رہی ہیں، ورنہ تو لوگ مجھے الو کہتے ہیں، اور والد صاحب کبھی کبھی الو کا پٹھا کہتے ہیں۔ خیر اسے چھوڑیے، یہ بتائیے آپ مجھ سے محبت کریں گی یا نہیں؟ شادہ بولی، خوبصورت ہو، سمارٹ ہو، پڑھے لکھے ہو، اس سے پہلے بھی تمہیں کسی نہ کسی سے محبت کا اتفاق تو ضرور ہوا ہوگا۔ عمران سنجیدگی سے بولا، نہیں، کبھی نہیں۔ یہ تو پہلی بار دو روحوں کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ الاپ، شلاپ، نہیں، ملاپ۔ شادہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ عمران نے گلوگیر آواز میں کہا، لگتا ہے آپ میری لاش پہ بھی کھڑی ہنس رہی ہوں گی۔ شادہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اس کی پیشانی پر تکبر کے وہ آثار غائب ہو چکے تھے جس کی بنا پر اکثر لوگ اس سے مخاطب ہونے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخر اس نے سر جھکا کر دبی آواز سے کہا، اس کا انجام بھی سوچا ہے؟ عمران بولا، ہاں، میں نے سب سوچ لیا ہے۔ اردو کے ایک شاعر تھے، ان کے ابا بچپن میں انہیں کہا کرتے تھے، بیٹا عشق کرو، عشق جلاتا ہے اور عشق بناتا ہے۔ میرے ڈیڈی نے تو مجھے کبھی عشق کرنے کو نہیں کہا، لیکن میں اپنے بچوں سے ضرور کہوں گا۔ شادہ اسے گھورنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا عمران اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا سنجیدہ ہے۔ عمران بولا، مجھے لگتا ہے میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، منہ سے نکلتا کچھ اور ہے۔ میرا دل چاہتا ہے اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کروں، آبشاروں کی، سبزہ زاروں کی، چاند ستاروں کی، نیلے وسعتوں کے آسمان بے کراں۔ کیا کہنا تھا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ شادہ بولی، لگتا ہے رٹا لگا کر آئے تھے اسی لیے بھول گئے۔ عمران نے سنجیدگی سے اسبات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، میں محبت کا رٹا لگا کر آیا تھا، لیکن حافظہ اتنا کمزور ہے کہ بھول جاتا ہوں۔ کہیے تو پڑھ کے سنا دوں؟ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور زمین پہ پھیلایا۔ شادہ ہنستی ہوئی قریب کھسک آئی۔ عمران پڑھنے لگا، نیلے آسماں کی بے کراں وسعتوں کی باتیں، دو محبت کرنے والے دلوں سے ستارے گزرتے ہیں اور بیتے دنوں کی یادیں چاندنی بن کر روح کے ویرانوں میں پھیل جاتی ہیں۔ اس سے اگلا پیراگراف میں نے دوسری کتاب سے نقل کیا ہے۔ لکھا ہے، صبح کا سہانا وقت تھا، چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ یہاں دراصل گدھے مصنف نے لکھا تھا کہ طیور نغمہ سرائی کر رہے تھے، لیکن آپ خود ہی بتائیے کتنی بیتوکی بات ہے۔ نغمہ سرائی کے معنی ہے گیت گانا۔ بھلا کوئی چڑیا گیت گا سکتی ہے؟ آپ نے وہ سنا ہے، مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار؟ نہیں گا سکتی نا چڑیا۔ خدا بیڑا غرق کرے ان جھوٹے لکھنے والوں کا، پبلک کو الو بناتے ہیں۔ شاداں کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تو بتائیے نا، آپ مجھ سے محبت کریں گی یا نہیں؟ آپ تو بالکل پاگل ہیں۔ یہ کہہ کر شادہ اٹھ کے جانے لگی۔ عمران نے لپک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ دیکھیے میں مر جاؤں گا۔ وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی، بالکل بدھو ہو تم تو۔ کلک کی ہلکی سی آواز آئی۔ شادہ آواز سن کے اچھل پڑی۔ ضرور یہاں کوئی تھا۔ عمران نے لاپرواہی سے کہا، ہوگا کوئی، دو محبت کرنے والوں پر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، اللہ مالک ہے۔ شادہ نے کہا، تمہارا تو دماغ خراب ہے۔ وہ اس طرف چلی گئی جدھر سے آئی تھی۔ عمران بھی اٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دور نزدیک کوئی نہیں تھا۔ شادہ نے آہستہ سے کہا، تم نہیں جانتے، داؤد صاحب بہت شکی آدمی ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، وہ زیادہ گڑبڑ کریں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا۔ کیپٹن فیاض نے داؤد کے مہمان خانے میں ادھم مچا رکھا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ فیگارو کا مینیجر بھی تھا۔ داؤد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے مہمان بھی خفا نظر آ رہے تھے۔ وہ ہوٹل فیگارو کے مینیجر کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ شخص شراب کا اسمگلر ہے۔ اس نے میری لانچ حاصل کرنے چاہی تھی، میں نے انکار کر دیا، اس نے اس لیے یہ بکھیڑا اٹھایا ہے۔ ہوٹل فیگارو کے مینیجر نے کہا، ٹھیک ہے داؤد صاحب، میں تو کالا چور ہوں، لیکن اسے ثابت کیے بغیر مجھے پھانسی تو نہیں ہو سکتی نا۔ میں نے کپتان صاحب کو وہی بتایا ہے جو مجھے قرار سے معلوم ہوا تھا۔
داؤد غرا کر بولا، اچھا تو پھر بتاؤ میرے مہمانوں میں سے وہ کون ہے جس کے ہاتھ سے قرار کا قتل ہوا ہے؟ فگارو کے مینیجر نے جواب دیا، یہ میں نہیں جانتا، جو کچھ مجھے علم تھا میں نے کپتان صاحب کو آگاہ کر دیا ہے۔ فیاض نے ان دونوں کو چپ کروایا، آپ لوگ براہ کرم خاموش رہیں، مجھے فردن فردن مہمانوں سے سوالات کرنے دیں۔ قرار کا قاتل میں ہوں۔ اچانک دروازے سے آواز آئی۔ کیپٹن فیاض چونک کے مڑا۔ دروازے پر عمران کھڑا تھا، اس کے پیچھے 5 آدمی فوجی وردیاں میں ملبوس کھڑے تھے۔ کیپٹن فیاض نے غصیلی آواز میں کہا، عمران تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ عمران نے اسے اردو میں کہا، فیاض تم کمرے سے نکل جاؤ۔ پھر وہ انگریزی میں بولا، جواد اکرم اور داؤد صاحب کے علاوہ اس کمرے سے سب لوگ باہر چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھ آئے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ان میں سے 2 فوجی جواد اکرم کے قریب پہنچ گئے۔ جواد اکرم جو ایک سنجیدہ سا آدمی تھا اور داؤد کے مہمانوں میں ایک خاص حیثیت کا مالک تھا، وہ ایسے کھڑا تھا جیسے چند ناسمجھ بچوں میں کوئی فلاسفر۔ عمران نے کہا، گرفتار کر لو اسے۔ جواد اکرم کے دائیں بائیں کھڑے فوجیوں نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ وہ عمران کو گھورتے ہوئے بولا، اس بےہودگی کا مطلب؟ اس کا مطلب دن کو سمجھ نہیں آئے گا، تم تو رات کے شہزادے ہو نا۔ داؤد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو اور جواد اکرم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جواد اکرم جیسا آدمی بلیک میلر بھی ہو سکتا ہے، اور بلیک میلر بھی کیسا، جس سے سارا فرانس لرزتا تھا، جس سے جنوبی افریقہ کے لوگ خائف تھے۔ اسے حیرت تھی، وہ جواد اکرم کو آج سے نہیں 25 سال سے جانتا تھا، دونوں کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا بلیک میلر بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، فیاض میں نے کہا ہے نا یہاں سے چلے جاؤ، اس کیس کا تعلق براہ راست محکمہ خارجہ سے ہے، اور تم جانتے ہو کہ محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر میں ہوں۔ اچانک جواد اکرم جست لگا کر ان دونوں فوجیوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اب اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ وہ غرا کر بولا، سب لوگ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عمران پہ فائر کر دیا۔ عمران ایک طرف کو لڑک گیا۔ گولی فگارو ہوٹل کے مینیجر کی ران میں لگی۔ وہ چیخ مار کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور جلدی جلدی باہر نکلنے لگے۔ باہر نکلنے والوں میں فیاض پہلے نمبر پہ تھا۔ ابھی تمام لوگ کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اچانک باہر سے کسی نے اندر فائر کر دیا۔ گولی جواد اکرم کی بجائے سیٹھ داؤد کے دوسرے مہمان کو لگی۔ وہ فرش پہ گرا اور تڑپنے لگا۔ پھر باہر سے کئی فائر ہوئے، لیکن جواد نے اتنی دیر میں ایک میز گرا کر پوزیشن لے لی تھی۔ اب وہ میز کی آڑ سے فائرنگ کر رہا تھا۔ اس دوران عمران بلی کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھا۔ جواد کا ایک ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اسے فرش پہ ڈال کر دوسرا ریوالور داہنے ہاتھ میں سنبھالا ہی تھا کہ عمران نے چھلانگ لگا دی۔ ریوالور جواد کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عمران نے اپنی بائیں کلائی اس کی گردن میں جما دی اور داہنے ہاتھ سے اس کی کن پٹی پہ مکے مارنے لگا۔ ایسا کرنے کے ساتھ ہی عمران نے اپنی ٹانگوں سے جواد کی کمر کو جکڑ لیا۔ جواد ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی کیکڑا اپنے شکار سے چمٹ گیا ہو۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا، کیونکہ اس کی کن پٹی پر کم و بیش 1 درجن گھوسے پڑ چکے تھے۔ گری ہوئی میز کی آڑ ہونے کی بنا پر باہر والوں کو علم نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ دفعتاً عمران بے ہوش مجرم کو فرش پہ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، سیٹھ داؤد اور میرے 5 آدمیوں کے علاوہ کوئی اور اندر نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی 5 آدمی اور داؤد اندر آ گئے۔ عمران کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ داؤد کے جس مہمان کو گولی لگی تھی وہ ختم ہو چکا تھا۔ فگارو ہوٹل کا مینیجر زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ عمران نے داؤد سے پوچھا، یہ کس کمرے میں مقیم تھا؟ داؤد بولا، اتفاق سے یہ اسی کا کمرہ ہے۔ عمران کے اشارے پر اس کے ساتھ آئے ہوئے فوجیوں نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس دوران عمران بے ہوش مجرم پر جھکا۔ سب سے پہلے تو اس کے جسم سے وہ کیمرہ الگ کیا جسے وہ ہر وقت شانے سے لٹکائے پھرتا تھا۔ اس کے بعد اس کے کپڑے اتارنے شروع کیے۔ اس نے بنیان کے نیچے سینے پر پٹیاں سی باندھ رکھی تھیں۔ وہ کچھ اس قسم کی بینڈیج تھی جو کسی کے سینے کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جانے پر کی جاتی ہے۔ جب پٹیاں ہاتھ سے کھولی نہ جا سکیں تو وہ انہیں چاقو سے تراشنے لگا۔ سیٹھ داؤد بے حس و حرکت کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ کبھی اس کی بے چین اور خوفزدہ آنکھیں تلاشی لینے والوں کو دیکھتیں، کبھی عمران کو۔ ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی وجہ وہ لفافے تھے جو بے ہوش مجرم کے سینے پر بندھی ہوئی پٹیوں کے نیچے سے برآمد ہوئے تھے۔ یہ واٹر پروف کپڑے کے سر بہ مہر لفافے تھے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔
عمران نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا، اسے ہتھکڑیاں لگاؤ اور یہاں سے لے چلو، اور اس لاش کے سلسلے میں پولیس کو فون کرو، اور یہاں تلاشی کے لیے صرف 2 آدمی رکیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، بہتر جناب۔ اس کمرے سے لاش، مجرم اور زخمی جا چکے تھے۔ داؤد دیوار سے لگا کھڑا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا اس کے ذہن میں شدید کشمکش ہے۔ اس کے ہونٹ خشک پڑے تھے، بلکہ ہونٹوں پہ نلاہٹ سی دوڑ رہی تھی۔ عمران نے آہستہ آواز میں کہا، سیٹھ داؤد، تم ڈر رہے ہو؟ سیٹھ داؤد نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، ہاں میں ڈر رہا ہوں۔ پہلے تو میرا راز ایک بلیک میلر کے ہاتھ میں تھا، اب تو ایسے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے کہ اس کی پبلسٹی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس کے سینے سے جو لفافے برآمد کیے ہیں ان میں سے یقیناً ایک میرے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر وہ گلو گیر آواز میں بولا، عمران صاحب، اگر یہ بات باہر نکل گئی تو کئی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ عمران کچھ دیر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم یہ لفافہ لے سکتے ہو۔ یہ کہہ کر عمران نے وہ لفافہ اس کے قریب ڈال دیا جس پر سیٹھ داؤد کا نام لکھا ہوا تھا۔ سیٹھ داؤد نے جھک کر لفافہ اٹھایا اور دوسرا ہاتھ عمران کے پیر پہ رکھ کر بولا، عمران صاحب، بہت پہلے کی بات ہے، مجھ سے ایک اخلاقی جرم سرزد ہو گیا تھا۔ آپ نے مجھے بچا لیا ہے۔ آپ کا پاؤں ہمیشہ میری گردن پر رہے گا۔ آپ جتنے چاہیں مجھ سے رقم وصول کر سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، مجھے کسی رقم کی ضرورت نہیں۔ اگر میں رقم کی مقرض سے آتا تو یقیناً میں لے لیتا، لیکن میں خود اس مجرم کی تلاش میں آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران سر سلطان کے آفس میں موجود تھا۔ جناب، ایک لفافے پر تو آپ کا نام لکھا ہے، باقی کے 3 لفافے اور ہیں۔ یہ یہاں کی 3 بڑی شخصیتوں سے متعلق ہیں، ان کے نام اور پتے اس پر درج ہیں۔ میں نے آپ کا لفافہ کھولے بغیر آپ کے سپرد کر دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ باقی کے 3 لفافے آپ کے اجازت سے نظر آتش کر دوں۔ سر سلطان بولے، مجھے سے کوئی سروکار نہیں عمران، تمہارا جو دل چاہے کرو، مگر یہ بتاؤ تم نے اسے پکڑا کیسے؟ عمران بولا، یہ نہ پوچھئے جناب، اس کے لیے مجھے ایک بہت ہی ذلیل حرکت کرنی پڑی۔ صاف صاف بتاؤ کیسی حرکت؟ اف، آپ تو پوچھ کر ہی رہیں گے۔ اگر والد صاحب کو علم ہو گیا تو وہ مجھے آگ کر دیں گے۔ عمران، سیدھی طرح بتاؤ گے یا تھپڑ کھاؤ گے؟ جناب، مجھے داؤد کی بیوی سے وہ کرنا پڑا تھا۔ وہ کیا؟ وہی۔ بتاتے کیوں نہیں؟ عشق۔ کیا مطلب؟ سر سلطان مسکرا دیے۔ عمران سنجیدگی سے بولا، سر، بلیک میلر ہر وقت مواد کی تلاش میں رہتا ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسی لائن پہ تجربہ کیا جائے، لہٰذا میں نے داؤد کی بیوی میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جائزہ لیتا رہا کہ ہم دونوں کے معاملات میں کون زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا تھا، یہ جواد اکرم تھا۔ پھر پرسوں شام اس نے جھاڑیوں میں چھپ کر میری اور سیٹھ داؤد کی بیوی کی تصویر لے ڈالی، جس میں ہم دونوں بظاہر مشتبہ حالت میں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت صرف اتنی تھی کہ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور وہ ہنستے ہنستے دوہری ہو کے مجھ پہ جھکائی تھی۔ یہ تصویر اس کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ سیٹھ داؤد ایک شکی انسان تھا۔ اپنی جانب میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ داؤد کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی بلیک میل کرے گا اور بڑی بڑی رقمیں اینٹھا کرے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ تصویر لینے والا جواد اکرم ہی تھا، کیونکہ وہ ہمارا تعاقب کرتا ہوا جھاڑیوں تک پہنچا تھا۔ پھر عمران نے اپنے عشق کی داستان تفصیل کے ساتھ دہرائی اور خاموش ہو گیا۔ سر سلطان بولے، واہ عمران، تم بلا کی کھوپڑی رکھتے ہو۔ بھلا اس کے علاوہ اور کیا تدبیر ہو سکتی تھی؟ جانتے ہو، وہ مجھ سے چند اہم دستاویزات کی نقلیں چاہتا تھا، اور وہ دستاویزات بین الاقوامی نوعیت کی ہیں۔ سر، اگر آپ یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو مجھے داؤد کی بیوی سے وہ کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کرنی پڑتی۔ ذرا سوچئے تو، اگر اس نے اپنا عشق جاری رکھا تو میرا کیا ہوگا؟ کہاں جاؤں گا میں؟ بکو مت عمران۔ اچھا یہ بتاؤ، اس نے کرار کو قتل کیوں کیا؟ عمران بولا، صرف کرار ہی تھا جو اسے پہچانتا تھا، ورنہ جواد اسے کبھی قتل نہ کرتا۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، ایک طرف ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو اسے پہچانتا تھا، دوسری طرف آپ کو خوفزدہ کر دیا۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ اگر آپ نے اس کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ ظاہر ہے جو آدمی دن دہاڑے کسی کو قتل کر کے آپ کے پائیں باغ میں ڈال سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ ہوٹل فگارو کے مینیجر کو فون کر کے آپ کا نمبر بتانے کا اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہوٹل فگارو کا مینیجر کرار کو تلاش کرتا کرتا آپ کے بنگلے تک آئے۔ اتنی دیر میں لاش یقیناً دریافت کی جا چکی ہوگی، اور وہ اپنے بیان میں کہے گا کہ کرار نے آپ ہی کے بنگلے سے فون کیا تھا۔
اس طرح آپ پھنس جاتے۔ آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہ کہہ سکتے کیونکہ اس کے پاس آپ کے خلاف کوئی مواد موجود تھا۔ سر سلطان نے طویل سانس لے کر کہا، بالکل یہی بات ہے عمران، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ اور ہاں یہ بھی سن لو، اب تم محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا جناب، کیونکہ بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہیں نکل بھاگوں، خاص طور پر اس وقت جب میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی چلی جاتی ہے۔ سر سلطان کے پوچھنے پر عمران نے لڑکی کے ٹیلی فون کی داستان بھی شرما شرما کر سنا دی۔ سر سلطان بڑی دیر تک ہنستے رہے اور عمران کو برا بھلا کہتے رہے۔ ان کا خیال تھا وہ شادی نہ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ سیٹھ داؤد کو کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ عمران نے جواد اکرم کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے کیا چال چلی تھی۔ اس نے بارہا عمران سے پوچھا، لیکن عمران ہمیشہ یہی کہہ کر ٹالتا گیا کہ وہ ایک سرکاری راز تھا۔ اور رہی شاداں، تو وہ عمران کا دوسرا روپ دیکھ کر اتنا سہم گئی کہ اس کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ عمران سے دوبارہ ملے، لہٰذا اس مذاقہ خیز عشق کی داستان جہاں کی تہاں رہ گئی۔ جہاں تک بات اس نامعلوم لڑکی کی تھی، اس کے فون سے عمران اتنا تنگ آیا کہ اس نے ایک کتے کا پلہ پال لیا۔ جب بھی اس نامعلوم لڑکی کا فون آتا ہے، وہ کتے کے پلے کا منہ ماؤتھ پیس کے سامنے کر کے اس کی دم کھینچ لیتا ہے۔